أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين. اور لوط کو آتیناہ ہم نے دی اس کو حکم و علم، حکمت اور علم، ونجیناہ اور ہم نے نجات دی اس کو من القریۃ التی اس بستی سے کانت تعمل الخبائث جو کرتی تھی خبیث کام، انہم کانوا قوم سوء فاسقین بے شک وہ قوم تھی بد کردار فاسق. حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، عراق چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کی، تو حضرت لوط بھی ہجرت میں ان کے ساتھ نکل گئے. حضرت ابراہیم نے فلسطین کا رخ کیا اور حضرت لوط نے فلسطین سے آگے جو اردن کا موجودہ علاقہ ہے وہاں پر بحر مردار جسے کہتے ہیں اس سے متصل ایک زمین میں بستی میں جس کو عمورہ یا صدوم کہا جاتا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ہجرت کی. تو لوط علیہ السلام نے جس قوم کو توحید کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی، اس قوم میں کئی بد کرداریاں تھیں. ان میں سے ایک سب سے انتہائی فحش کام یا برائی یا بد اخلاقی جو ان میں پائی جاتی تھی وہ قوم لوط والا عمل تھا. اس کے علاوہ وہ گزرگاہوں پر بیٹھتے تھے راستوں پر اور آنے جانے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور ان پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر ان پر پھینکا کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے ان بدکاریوں سے منع فرمایا، بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. تو اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے دی حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے جو کرتی تھی خبیث کام. تو خبائث خبیثتن کی جمع ہے. تو خبیث کام جو ایک قوم لوط والا عمل یہ سب سے انتہا درجے کا فحش اور بد کردار عمل تھا، اور دوسرا آنے جانے والوں پر کنکریاں پھینکنا اور لوگوں کو ستانا. اور وہ قریہ جو برے کام کرتا تھا، تو بستی برے کام نہیں کرتی، مراد یہ ہے بستی کہہ کر بستی والے مراد لیے گئے ہیں، یعنی بستی والے اس بستی کے رہنے والے یہ بڑے بد کردار خبیث لوگ تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑی بد کردار اور فاسق قوم تھی. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے اسے داخل کر لیا اپنی رحمت میں. اللہ نے حضرت لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یعنی ان کو نجات دی، اور اس فاسق اور بد کردار قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، بے شک وہ
صالحین میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قبل، اور یاد کرو نوح کو، اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا تھا اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط سے پہلے حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا تھا یعنی اپنے رب کو آواز دی تھی، اپنے رب سے دعا کی تھی جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ 950 سال تک دعوت کرتے رہے لیکن پھر بھی بہت کم لوگوں نے ایمان لایا۔ آخر میں جب مایوس ہو گئے یہ باقی لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ اب میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ یہ مطلب ہے اذ نادى من قبل، اور یاد کرو نوح کو جب اس نے پکارا تھا اس سے پہلے، فاستجبنا له، تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، ہم نے فاستجبنا ہم نے سن لی یا قبول کر لی، لہو اس کے لیے، مطلب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ فنجیناہ، بس ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ، اور اس کے اہل خانہ کو اور اس کے اہل کو، اہل خانہ اور اس کے ساتھ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان پر ایمان لایا تھا، وہ سب اہل کے مفہوم میں داخل ہیں، اللہ نے ان سب کو نجات دی۔ واہلہ، اور اس کے اہل خانہ کو، من الکرب العظیم، کرب عظیم سے، یعنی بڑی مصیبت سے۔ تو بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک تو ان کی قوم جو ان کو جھٹلاتی تھی، یہ بھی کرب تھا، یہ کرب عظیم تھا۔ اسی طرح کرب عظیم جو عذاب اس قوم پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیلاب کے ذریعے ڈبو کر ہلاک کر دیا، تو یہ بھی کرب عظیم تھا۔ اللہ نے اس سے بھی نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور انہیں نجات دی۔ اور ہم نے مدد کی تھی اس کی، اس قوم کے مقابلے میں، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اور ہم نے مدد کی اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی ان کی قوم کے خلاف جنہوں نے ان کو جھٹلایا اور ایمان ان پر نہیں لایا اور کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کشمکش چل رہی تھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان، آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی اور انہیں سرخرو فرمایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بڑی بری قوم تھی، فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر میں اللہ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی اور ان کی کفر کرنے والی، شرک کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا طوفان کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے۔ وداؤد و سلیمان، اور یاد کر داؤد اور سلیمان کو۔ داؤد اور سلیمان یہ دونوں ہی نبی ہیں، سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ تو داؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں، یعنی داؤد علیہ السلام وہ جہاں نبی تھے وہاں پر بادشاہ بھی تھے، اور اسی طرح ان کے بعد سلیمان علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں حضرت سلیمان بھی اس وقت وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی موجود تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑا آیا، ایک کیس آیا۔ وہ کیس یہ تھا کہ ایک کھیت والا ان کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ کچھ قوم کی بکریوں نے، کچھ لوگوں کی بکریاں اس کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے اس کے کھیت کی فصل کو ان بکریوں نے کھا کر خراب کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ یہ فیصلہ لے کر، یہ اعتراض لے کر یا کیس لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ دیا کہ بکریوں نے چونکہ کھیت والے کا بہت نقصان کیا ہے، تو اس کے نقصان کی پابجائی کے لیے بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ یہ حضرت داؤد کا فیصلہ تھا، لیکن حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔
اپنے باپ اپنے والد کے فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بکریوں کو عارضی طور سے، عارضی اور وقتی طور سے کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کا دودھ استعمال کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور یہ کھیت عارضی طور سے بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کھیت کی سینچائی کرے اور آبپاشی کرے، اور اس میں جو خرابی آئی ہے بکریوں کی چرنے کی وجہ سے ان کی اصلاح کرے، اس فساد کو درست کرے، ٹھیک کرے۔ جب پہلے والی حالت میں وہ کھیتی کو لا کر دے دے گا تو پھر کھیت والے کو چلا جائے گا اور بکریاں والوں کو واپس ہو جائیں گی۔ تو یہ حضرت سلیمان نے فیصلہ دیا، اور یہ بنسبت حضرت داؤد کے فیصلے کے زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اس میں نہ بکری والے کی بکریاں بھی محفوظ رہتی تھیں اور کھیت والے کا اپنا کھیت بھی اس کے لیے محفوظ رہتا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جو اس آیت کے پیچھے پس منظر میں اس کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ وہ داؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ چر گئی تھی، نفشت چر گئی تھی، فیہ اس میں یعنی اس کھیت میں، غنم القومی ایک قوم کی بکریاں، یعنی ایک قوم کی بکریوں نے اس کھیت کو چر لیا تھا اور کھا لیا تھا، خراب کر دیا تھا فصل کو۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے یا دیکھنے والے تھے، یعنی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے اور اس بارے میں بات ہو رہی تھی، ہم دیکھ رہے تو دیکھتا اور سنتا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سمجھا دیا وہ مسئلہ، فَهَّمْنَاهَا، فَهَّمَ يُفَهِّمُ تفہیماً، تفہیم کا مطلب سمجھانا، فہم سمجھنا، تفہیم سمجھانا، تو اسی سے فہمنا، بس ہم نے سمجھایا ہاں اس کو، یعنی اس مسئلے کو، سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو، داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی، آتینا ہم نے دیا تھا، حکما و علما، حکمت اور علم، یعنی اگرچہ کہ اس جھگڑے میں، اس قضیے میں سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہتر تھا بنسبت حضرت داؤد کے فیصلے کے، لیکن دونوں ہی وہ بڑے معزز ہیں اور دونوں ہی صاحب علم ہیں، صاحب حکمت ہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے دیا تھا حکمت اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیے تھے، یعنی تابع کر دیے تھے، مع داؤد کے ساتھ، الجبال پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر اور پرندوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور یہ تسبیح حقیقی تسبیح تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یا ان کی خصوصیت فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا جو تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر اور پرندوں کو بھی، یعنی پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی، وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی یہ جو بھی یہ کام تھا، یہ خصوصیت تھی، یہ ہم کرنے والے تھے، ہم نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی تھی، یہ جو خوبی ہے یا جو معجزہ ہے ہم نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کرنے والے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نہیں تمہیں بظاہر یہ تعجب کی بات لگتی ہے، اے سننے والو تمہیں تعجب اور حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تسبیح بیان کریں حضرت داؤد کے ساتھ، اور جو ہے نا پرندے تسبیح بیان کریں۔ تسبیح یہاں پر حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے، حکم دینے والا اللہ ہے، ہم کرنے والے تھے۔ اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی تھی اسے، صنعت لبوسن، صنعت لبوسن جو حرفت اور صنعت ہوتی ہے، کاریگری،
اور ہم نے سکھائی تھی اس کو صنعت لبوسن، زرا بنانے کی. لبوس کہتے ہیں، لبوس ایک تو لباس کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر مخصوص لباس مراد ہے، اور وہ ہے زرا، جو جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے. لوہے کی کڑیوں سے جو لباس پہنایا جاتا ہے، لباس بنایا جاتا ہے، اور اسے میدان جنگ میں جو سپاہی ہوتا ہے اپنے جسم پر، اپنے سینے پر پہنتا ہے تاکہ دشمن کی تلوار اور تیر سے وہ محفوظ رہ سکے، تو وہ ہے لبوس، اس کو کہتے ہیں زرا. اور ہم نے سکھائی تھی اس کو صنعت زرا بنانے کی، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ وہ حفاظت کرے تمہاری، من بأسکم تمہاری جنگوں میں. تو یہ بھی جو ہے سب سے پہلے زرا کو اس شکل میں بنانے والے، یہ جنگی لباس زرا کا جو ہے، اس کے سب سے پہلے بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو انتہائی نرم کر دیا تھا. اس سے پہلے جو جیسا کہ حافظ ابن کثیر اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو زرا کا تصور تھا وہ مسطح تھا، یعنی پلیٹیں، پوری پلیٹ ہوتی تھی، جو انسان کو سپاہی کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، ایک دم گرم ہو جاتی تھی. لیکن حضرت داؤد نے اس میں حلقے دار بنا دیے، یعنی بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے حلقے جس میں سوراخ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوتا اس میں وہ بہتر شکل تھی زرا کی، جو اللہ تعالیٰ نے یہ علم صنعت کا، اس کا خاص صنعت کا علم حضرت داؤد کو عطا فرمایا تھا. وعلمناہ صنعت لبوس لکم، اور ہم نے سکھائی تھی اس کو صنعت زرا بنانے کی تمہارے لیے، لتحصنکم من بأسکم تاکہ وہ حفاظت کرے تمہاری جنگوں میں. فہل انتم شاکرون، کیا پس تم شکر کرنے والے ہو؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیا تم اس کا شکر نہیں کرو گے؟ یعنی شکر کرنے کی اللہ ترغیب دلا رہا ہے. اور شکر میں یہ ہے کہ تم اللہ کے اس آخری نبی پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفتاً تند اور تیز، عاصفتاً تیز، تند اور تیز، یعنی مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو اس حال میں کہ وہ تند و تیز ہوتی تھی. اچھا، سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنے کا وہاں پر ذکر کیا ہے، تو وہاں پر لفظ آیا ہے رخاءً، نرم، ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو رخاءً، نرم، ہلکی. اور یہاں پر آیا ہے تند اور تیز. تو مفسرین نے فرمایا، جیسا کہ صاحب جلالین نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تو وہ ان کے حکم پر چلتی تھی. اگر وہ اس سے تیز چلنے کے لیے کہتے تھے تو عاصفہ بن کر تیز چلتی تھی، اور اگر وہ اسے نرم طریقے سے، معتدل طریقے سے چلنے کا حکم کرتے تھے تو وہ اسی طرح چلتی تھی. تو کبھی ایسے اور کبھی عاصفتاً اور کبھی رخاءً. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو تند اور تیز، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہوا کو ان کے تابع، ان کے حکم کے تابع کر دیا تو وہ اس کو حکم دیتے تھے اور ان کے حکم کی فرما بردار ہوتی تھی. تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے، من یغوصون لہ، یعنی وہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، یعنی شیاطین میں سے بھی ہم نے مسخر کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا. ومن الشیاطین، یعنی اور ہم نے مسخر کر دیا، من الشیاطین، شیطانوں میں سے، من یغوصون لہ، ان کو جو یغوصون لہ، جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، یعنی سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے اور ان کے لیے سمندر کے تہوں سے موتی اور جواہرات نکال کے لاتے تھے. من یغوصون لہ، وہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، یعنی سلیمان کے لیے، سلیمان کے حکم پر. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کام کرتے تھے اور بھی کام، دون ذلك، اس کے علاوہ، یعنی غوطہ خوری کا کام بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام، بہت ساری خدمتیں انجام دیتے تھے حضرت سلیمان کے حکم سے، جیسے تعمیرات کرنا وغیرہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان پر نگران تھے. یعنی یہ شیاطین، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نگران تھا، یعنی وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کی نگرانی تھی اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا تھا. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان پر نگران تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کر ایوب کو
اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی اپنے رب سے دعا کی ایوب علیہ السلام نے، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے، مسنی الضر، بے شک پہنچی ہے مجھے، مسنیہ، بے شک پہنچی ہے مجھے، الضر، تکلیف۔ اب یہ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ جو حضرت ایوب کو پہنچی تھی، جس میں انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف فرمائی، نعم العبد، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے بڑا زبردست بندہ ہے، بہت خوب بندہ ہے، تو بڑا رجوع کرنے والا بندہ ہے، صبر کرنے والا بندہ ہے۔ تو کیا وہ تکلیف تھی جس میں انہوں نے صبر کیا؟ اس بارے میں کوئی صحیح احادیث تو موجود نہیں ہے، لیکن جو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور جو قرآن کے سباق سے، سیاق اور سباق سے، قرآنی آیاتوں سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور جو مفسرین نے کچھ ذکر کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ تھا کہ ایوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے طور پر ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ ایک تو ان کے بچے اور بچیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ان کا مال، وہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، وہ بھی ان سے چھین لی، اور خود ایوب علیہ السلام وہ سخت بیمار پڑ گئے، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ 18 سال تک کسی کیفیت میں رہے اور صبر کرتے تھے، کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی، کبھی بے صبری نہیں کی، بلکہ صبر کے مثالی نمونہ تھے۔ پھر انہوں نے بغیر شکوے اور شکایت کے، بغیر اعتراض کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور فرما دیا، اور جو کچھ ان سے چھینا تھا ان کی اولاد میں سے یا ان کے مال و دولت میں سے، وہ پہلے سے بڑھ کر عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو بھی پہلے سے بہتر بنایا، اور ان کی بیوی کی جوانی کو بھی اضافہ کر دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کر ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک پہنچی ہے مجھے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، فاستجبنا له، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا، فکشفنا، پس ہم نے دور کر دی، ما به من ضر، اس کی تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، فکشفنا، پس ہم نے دور کر دی، کشف یکشف کا مطلب دور کر دینا، اٹھا دینا، پس ہم نے دور کر دی، ما به من ضر، جو بھی تکلیف تھی اس کو، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے، یعنی ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ عطا فرمائی، ومثلہم معہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ، یعنی ڈبل، دگنا عطا فرمایا، جو پہلے سے چھینا تھا اس سے دگنا عطا فرمایا، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے، ومثلہم معہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، رحمت کے سبب ہمارے پاس سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور بطور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے، واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، اور یہ تینوں بھی نبیوں میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ذوالکفل وہ نبی نہیں ہے بلکہ صرف ولی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی انبیاء میں سے ہیں، کیونکہ جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، کل من الصابرین، سب ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے، وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کر لیا ان کو ہماری رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ سب صالحین میں سے ہیں۔ وذنون اذ ذهب مغاضبا، اور یاد کر مچھلی والے کو، ذنون، انون کہتے ہیں مچھلی کو، ذا والا، اور مچھلی والے کو یاد کر، اور مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا اپنے پیٹ میں، تو اسی لیے ان کو ذنون کہا جاتا ہے کہ مچھلی والا، وذنونی، اور یاد کر مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا، مغاضبا غصے سے بھرا ہوا، مغاضبا غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، یعنی بستی سے نکل گیا، غصے سے بھرا ہوا، غصے سے بھرا ہوا یعنی اپنی قوم پر انہیں بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا، تو اس وجہ سے بہت ناراض ہوئے، اور غصہ ہو کر وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم بستی چھوڑ کے جاؤ، تو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، جیسا ان کو کہا جاتا ویسے کرتے ہیں، تو ان کو یہ تو اطلاع آ گئی تھی کہ عذاب آنے والا ہے تمہاری قوم کا، لیکن اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ابھی چھوڑ کے جاؤ،
لیکن وہ اپنی قوم سے اتنے ناراض تھے کہ وہ ناراضگی کی وجہ سے، اپنی قوم کی ناراضگی کی وجہ سے اور ان پر اپنی قوم پر غصے کی وجہ سے وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا جب وہ چلا گیا غصے سے بھرا ہوا، فَظَنَّ، پھر اس نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کوئی بڑی غلطی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے ساتھ ویسا نہیں ہوگا جیسا ان کے ساتھ حقیقت میں بعد میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایسا نہیں سمجھا تھا کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں کسی بڑی مشکل میں یا کسی بڑی تنگی میں ڈال دے گا، انہوں نے ایسا خیال نہیں کیا تھا۔ یہ مطلب فظن ان لن نقدر علیہ، بس اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، لیکن جب وہ ایسا نکلے بغیر اجازت کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشتی ڈوب گئی، پھر یا وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا، زندہ، وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور وہاں سے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ فنادى في الظلمات، پس اس نے پکارا فی الظلمات، تاریکیوں میں، اندھیروں میں رہ کر انہوں نے اللہ کو آواز دی، وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں سے تاریکیاں تھیں، کئی تاریکیاں تھیں، ظلمات، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ایک تو سمندر کی تاریکی، ایک تو رات کی تاریکی، تو ان تاریکیوں میں رہ کر وہ اللہ کو، انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے آواز دی، اللہ نے وہاں بھی ان کی سنی۔ فنادى في الظلمات، پس اس نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ظالموں میں سے تھا یعنی اس لیے کہ بغیر اجازت وہ بستی سے نکلے تھے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے دعا قبول کی اس کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے، نجات دی اسے غم سے یعنی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، زندہ اور سلامت واپس نکالا اور ساحل پر پہنچا دیا، یہ مطلب ہے نجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور نجات دی، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو مشکلات سے، مصائب سے نجات دیتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب تو مجھے نہ چھوڑ، فردن اکیلا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ کا مطلب حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، بے اولاد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بڑھاپے میں ان کو شوق ہوا، بڑھاپے میں ان کے دل میں شوق بڑا اولاد کا، تو اپنا اکیلا پن محسوس کرنے لگے بغیر اولاد کے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نہ چھوڑ، فردن اکیلا، یعنی بغیر، اکیلا کا مطلب یعنی بغیر اولاد کے، یعنی میرے بغیر اولاد کے نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہترین وارث ہے، وارث ہے یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی سب تو فنا ہونے والے ہیں، تو اسی لیے کہا خیر الوارثین، یعنی ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کی وارث بنتی، پھر وہ مرتے ہیں ان کی اولاد وارث بنتی ہے، تو وہ فنا ہو جاتے ہیں، آگے دوسرا وارث بنتا ہے، پھر آخر میں سب دنیا فنا ہوگی، کون وارث بنے گا؟ اللہ وارث بنے گا کیونکہ وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب ختم ہونے والے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، مطلب اللہ باقی رہنے والا ہے اور سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فاستجبنا لہ، پس ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، یعنی اللہ نے انہیں اولاد عطا کی جن کا نام یحییٰ تھا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دی، اصلحنا، اور ہم نے درست کر دی لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو، یعنی اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی اس کی بیوی میں، ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، وہ بیماری تھی، نئے بچے نئے پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس عیب کو، نقص کو دور فرما دیا اور اسے بچہ جننے کے قابل بنا دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دی اس کے لیے اس کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ جلدی کرتے تھے، دوڑتے تھے، تیزی کرتے تھے، فی الخیراتی، نیکیوں میں، ویدعوننا، اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، رغباً ورہبا، امید اور خوف سے، رغباً امید، ورہباً اور خوف، یعنی اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید کرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، تو یہ ان کی
یہ سارے انبیاء کرام جن کا ذکر آیا ہے، اللہ ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں، کاموں میں آگے رہتے تھے اور اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے تھے، اللہ کی دعائیں کرتے تھے امید اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے بڑی عاجزی کرنے والے تھے، خاشعین، اور وہ تھے ہمارے لیے عاجزی، بہت عاجزی اختیار کرنے والے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی تھی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، التی احسنت، احسن یحسن احسانا، حفاظت کرنا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی تھی فرجہا اپنی شرمگاہ کی، مراد حضرت مریم علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص طور سے اس لیے فرمایا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، یعنی وہ عفیفہ اور پاکیزہ دامن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے جھوٹے الزام کی تردید کے لیے خاص طور سے ان کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہود ان پر، حضرت مریم پر زانیہ ہونے کا الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو بڑی پاکیزہ دامن عفیفہ تھی۔ والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا فیہا من روحنا، سو ہم نے پھونک دی اس میں، نفخنا، پس ہم نے پھونک دی اس میں، من روحنا، ہماری روح کو، مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو پھونک ماری تھی، تو اللہ نے اپنی طرف اس لیے نسبت دی کہ جبریل اللہ کے حکم سے آئے تھے، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس آئے تھے، جیسا کہ سورہ مریم میں تفصیل آ چکی ہے۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونک ماری اس میں ہماری روح سے، وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا، وابنہا، اور ہم نے بنا دیا، ہاں اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، یعنی اس کو، یعنی مریم کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو، آیتن، ایک نشانی، للعالمین، دنیا والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا پوری دنیا والوں کے لیے، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کرنے پر، کسی عورت کے پیٹ میں اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے اپنے حکم سے، بغیر باپ کے بھی، جس طرح سے اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمائے، اور اسی طرح وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر ماں کے پیدا فرمائے، جیسے کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پسلی کی ہڈی سے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ تو رب العالمین ہے اور وہ خلاق علیم ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔